اس نے آج پھر مجھے فون کیا تھا اور کہا تھا، مریم اسے کہو مجھے معاف کر دے، ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے مل لے، مجھے اپنی شکل دکھا دے۔ اس نے ایک التجا کی تھی۔ میں نے کہا، ایمن یہ میرے بس میں نہیں۔ کیسے تمہارے بس میں نہیں؟ وہ بے اختیار چلائی تھی۔ تم اسے کچھ کہو اور وہ نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہارے اشاروں پر چلتا ہے اور تم کہتی ہو کہ یہ بات میرے بس میں نہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم ایسا چاہتے ہی نہیں؟ اس کی آواز اب آنسو سے بھیگ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے فون بند کر دیا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میں چاہتی ہوئی تو جو دیواریں ان دونوں کے بیچ حائل تھی انہیں پار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور پھر اسے کس چیز کی کمی ہے جو وہ میری واحد خوشی کو بھی چھین لینا چاہتی ہے؟ مگر اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ مریم مر چکی ہے جو اپنے گلے سے پھولوں کے ہار اتار کر اس کے گلے کے کانٹوں کے ہار پہن لیا کرتی تھی، اور اس مریم کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ آنکھیں بند کیے کرسی پر جھولتے ہوئے میں مسلسل ایمن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے فون نے، اس کی آواز نے اور اس کی التجا نے، اس کے آنسوں نے یادوں کی ساری کھڑکیاں کھول دی تھی اور میں انہیں بند کرتے کرتے اب تھک چکی تھی۔ ویسے بھی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ رات کے اس پہر یوں اپنے ماضی میں جھانکنا، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے پیروں کے نیچے کی زمین اب اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ سر پر موجود آسمان آپ پر نہیں آن گرے گا۔ اب میں ماضی کو آنسوؤں کے ساتھ یاد نہیں کرتی۔ اتنا سکون، اتنا قرار ہے میرے اندر کہ کوئی خلش مجھے بے قرار نہیں کرتی۔ کھلی کھڑکی سے آنے والی ہوا بہت بھلی لگ رہی ہے مجھے۔ کاش یہ ہوا یوں ہی ساری عمر مجھے سہلاتی رہے۔ میرے کمرے میں اچانک ایک آواز ابھری تھی، آپ نے پوری کہانی نہیں سنائی اور مجھے ویسے ہی سلا دیا۔ اسامہ نیند اندھیرے میں اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس وقت اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے بے اختیار اس پر پیار آیا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب بیڈ پر آ گئی اور ٹیبل لیمپ جلا دیا۔ تم تو سو گئے تھے، پھر کہانی کیسے سناتی؟ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے میں نے کہا۔ اچھا پھر اب سنائے نا۔ اسامہ نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اتنے میں گیٹ پر اچانک ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ میں نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسامہ نے مجھے خاموش دیکھ کر اصرار کیا، کہانی سنائے نا۔ سناتی ہوں بھائی، سناتی ہوں، رکو ذرا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ کہاں تک سنائی تھی میں نے؟ اور پھر اس نے کہانی دہرانی شروع کی۔ میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر آ گیا ہوگا۔ میں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، اور میں ہر روز یہی کرتی تھی۔ اب وہ لاؤنج میں آ گیا ہوگا۔ ملازم نے اس سے چیزیں پکڑ لی ہوں گی۔ سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی آواز آ رہی تھی اور وہ میرے اندازے کے عین مطابق سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب تھوڑی دیر میں وہ میرے کمرے میں آنے والا تھا۔ میں نے پیار سے اسامہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور بولی، شہزادی پیلس کی کھڑکی میں بیٹھ کر روز رویا کرتی تھی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن وہاں سے ایک شہزادہ گزرا۔ اسامہ اب آگے کی کہانی سننے کا منتظر تھا۔ میں نے کہانی شروع کی۔ پھر شہزادے نے شہزادی کو دیکھا، مگر میری کہانی قدموں کی چاپ کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت، بلکہ بعض دفعہ میں سوچتی تھی کہ کیا دنیا میں کوئی اس سے زیادہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اور میرا میجک مرر مجھے ہمیشہ یہی بتاتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔
ہر ایک کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش ہوتی تھی اور مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی اور اسے اپنی خوبصورتی کا استعمال آتا تھا۔ میرے جیسے لوگ اس کے مداح تھے، اس کے معمول تھے، وہ جو چاہتی کروا لیتی۔ مجھ سے چھوٹی تھی اس لیے لاڈلی بھی تھی، میری اکلوتی بہن تھی اس لیے مجھے بھی پیاری تھی، اور صرف مجھے ہی نہیں سب کو ہی۔ میں، امی، ابا سب اس کو آسائشیں دینے میں لگے رہتے۔ ایمن کو یہ چاہیے، ایمن کو وہ چاہیے، ایمن کو یہ پسند نہیں، ایمن کو وہ پسند نہیں۔ یہ وہ جملے تھے جو ہر وقت گھر کے کسی نہ کسی فرد کی زبان پر رہتے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ پورا گھر اس کی مرضی سے چلنے لگا۔ گھر میں ہر کام اس کی پسند کے مطابق ہوتا، ہر چیز اس کی پسند سے آتی اور اس کی مرضی کے مطابق رکھی جاتی۔ اور یہ صرف گھر پر ہی بس نہیں تھا، وہ مجھے بھی اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق استعمال کیا کرتی تھی۔ گھر میں جو چیز آتی پہلے انتخاب کا حق ایمن کو دیا جاتا، اور پھر میری باری آتی، اور پھر پتہ بھی نہیں چلا، اور میں ہمیشہ جو چیز بھی لاتی اس میں سے بہترین چیز ایمن کے لیے علیحدہ کرنے کی عادی ہو گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر ایک جیسے جوتے یا کپڑے آتے تو ایمن اپنا سلوا کر خاص موقع کے لیے محفوظ کر دیتی، اور کسی عام سی جگہ پر جانے کے لیے میرے والا سوٹ یا جوتے استعمال کرتی، مگر مجھے کبھی اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ ہاں، امی کو کبھی ہوتا تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتی، ہاں، ایسے عام سے موقع پر اپنا سوٹ پہن کر خراب کر لوں کیا؟ امی کہتی، تو کیا مریم کا سوٹ خراب نہیں ہوگا؟ تو وہ جواب دیتی، اس کی خیر ہے، اس نے کون سا اتنا باہر آنا جانا ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ امی کو بات بڑھانے سے روک دیتی تھی۔ کوئی بات نہیں امی، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے اس سے کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو عام سی چیزیں تھیں، میں تو ضرورت پڑنے پر اس کے لیے جان بھی دینے سے گریز نہیں کرتی، مگر ایسا موقع کبھی آیا ہی نہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری اس عادت نے کب اسے خود غرض بنا دیا، کب اس نے میری ہر چیز، ہر حق چھیننا عادت بنا لیا۔ چونکہ مجھے اس سے کوئی حسد نہیں ہوتا تھا، اس لیے تب بھی اعتراض نہیں ہوا جب میرے بچپن کے منگیتر سعد نے میرے بجائے اس سے شادی پر اصرار کیا تھا۔ سعد میری خالہ کا بیٹا تھا، باقاعدہ منگنی تو ہماری نہیں ہوئی تھی، لیکن بچپن سے ہی ہر کوئی جانتا تھا کہ میری شادی سعد سے ہی ہوگی۔ ہم دونوں میں آپس میں بہت کم ہی بات چیت ہوتی تھی، بلکہ شاید ہی کبھی ہوئی ہو، کیونکہ وہ بہت کم گو تھا اور سنجیدہ بھی۔ ہمارے گھر اس کا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ شروع میں وہ پڑھائی میں مصروف رہا، اور پھر بعد میں اس نے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ وہ ہماری طرح لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ خالو وابڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ وہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اور MBA کرنے کے بعد اس نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تھا۔ وہ لیدر جیکٹس بنوایا کرتا تھا، اور بہت کم عرصے میں وہ لوئر مڈل کلاس سے نکل کر اپر مڈل کلاس میں آ گئے تھے۔ جب امی نے مجھ سے سعد کی ضد کا ذکر کیا تو چند لمحوں کے لیے تو میں بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی۔ پھر میں نے وہی کہا جو ہمیشہ کہتی تھی، کوئی بات نہیں امی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور اس بار امی نے مجھے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ مریم، وہ تمہارا بچپن کا منگیتر ہے۔ ہاں امی، مگر اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو اسے مجبور تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ ہاں، مجبور نہیں کیا جا سکتا بیٹا، تو پھر وہ کہیں اور شادی کرے، تم سے نہیں تو ایمن سے بھی نہیں۔ امی نے 2 ٹوکا انداز میں کہا تھا، اور میں چپ ہو گئی تھی۔ شوق تو مجھے بھی ضرور لگا تھا، مگر میں نے ہمیشہ کی طرح خود پر قابو پا لیا تھا، اس لیے یہ صدمہ بھی برداشت کر گئی۔ پھر ایمن میں حیرت انگیز تبدیلی آئی تھی۔ وہ بات بات پر جھگڑتی، لڑتی اور پھر رونے بیٹھ جاتی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ امی سے اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ وہ سعد کا رشتہ اس کے لیے قبول کر لیں۔ امی اس بات پر تیار نہیں تھی، اور وہ اتنی ہی بضد تھی۔ پتہ نہیں یہ سب مجھے اچھا لگا یا نہیں۔ ہاں، مگر مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار امی سے ضد کی تھی اور اپنی بات منوا لی تھی۔ امی ایمن کی شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ ایمن کی شادی سعد سے ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میری دوست عالیہ اس بات پر بہت دیر تک مجھ سے لڑتی رہی تھی۔ وہ کہتی رہی کہ تم پاگل ہو چکی ہو مریم،
تم سچ میں پاگل ہو چکی ہو۔ میں نے جواباً اسے کہا، فاطمہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ میں پہلے بھی اسے اپنی چیزیں دیتی رہی ہوں اور اب بھی صحیح۔ مگر مریم، ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، سمجھی تم؟ دیکھنا تم بہت پچھتاؤ گی جب لوگ یہ پوچھیں گے کہ اتنے سال منگنی رہنے کے بعد تمہارے منگیتر نے تمہیں چھوڑ کیوں دیا؟ تو بولو پھر کیا کہو گی تم؟ ایمن جیسے لوگوں کو خود غرض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ تم جیسوں کا ہوتا ہی ہے، سمجھی تم؟ فاطمہ، ویسے ساتھ کے ساتھ ایمن ہی سجے گی، ان دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگے گی۔ میں نے اب بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ ارے بھاڑ میں جائے ان کی جوڑی، اور تم بھی۔ فاطمہ اب دروازہ پٹخ کر باہر چلی گئی تھی، مگر مجھے تب بھی کوئی ملال اور دکھ نہیں ہوا تھا۔ ایمن اپنی شادی پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ میں نے خالہ کو اس طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں نا خالہ، ایمن کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ خالہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور کہا، ہاں وہ صرف خوبصورت لگتی ہے۔ میں نے ان کی بات نہیں سمجھی تھی اور میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سعد اس شادی سے بہت خوش تھا اور میں نے زندگی میں پہلی بار شادی کے موقع پر اسے کہہ لگاتے دیکھا تھا، اور اسے اتنا خوش دیکھ کر مجھے عجیب سی ندامت کا احساس ہوا تھا۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ مجھ سے پیچھا چھوٹ جانے پر وہ اتنا خوش ہوگا تو میں بہت پہلے یہ کام کر گزرتی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور میں ان کی خوشی پر خوش تھی۔ سعد شادی کے بعد میرا سامنا کرنے سے کترایا کرتا تھا، اور یہی حال میرا بھی تھا۔ میں ان دونوں کو کسی مشکل لمحے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، سو کوشش کرتی کہ ان سے زیادہ سامنا نہ ہو۔ اور پھر زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ میں نے BA کرنے کے بعد ایک اسکول جوائن کر لیا تھا۔ امی نے میرے کئی اچھے رشتے بھی معمولی سی خامی پر ٹھکرا دیے، حالانکہ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ اب اتنی چھان بین کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب ساتھ نہیں تو پھر کوئی بھی صحیح، اچھا ہو یا برا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی تو گزارنی ہی تھی اور وہ بہرحال گزر جاتی، مگر میں امی سے یہ کبھی نہیں کہہ پائی۔ میں اب 24 سال کی ہو چکی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ میری عمر بڑھانے والا ہر سال امی کی پریشانی میں اضافہ کر دیتا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ نہ میں وقت کے پہیے کو روک سکتی تھی، نہ امی کی پریشانی ختم کر سکتی تھی۔ ہاں، اگر میں کچھ کر سکتی تھی تو وہ صبر تھا، اور یہ کام میں برسوں سے کر رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے جب اچانک ہماری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ وجہ اس بار بھی ایمن ہی تھی۔ وہ سعد سے طلاق چاہتی تھی اور اس کی کوئی معقول وجہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، ایک بہت خوبصورت بیٹا بھی تھا اس کا۔ سعد کا کاروبار ترقی کر رہا تھا، گھر میں اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ سعد اس پر جان چھڑکتا تھا، پھر بھی وہ طلاق چاہتی تھی، اور طلاق حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس نہیں آئی، بلکہ اپنی ایک دوست کے گھر اس نے رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنے بیٹے حدید کو بھی چھوڑ گئی تھی۔ سعد اور خالہ بے حد پریشان تھے، اور ہم لوگ صرف پریشان نہیں تھے، ہم پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ ہزار دقتوں کے بعد سعد نے اس کی رہائش کا پتہ چلایا تھا، مگر اس نے سعد سے بات کرنے سے قطعی انکار کر دیا، اور اسی سلوک کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑا جب سعد نے ہمیں اسے سمجھانے کے لیے بھجوایا تھا۔ پھر ہم ایک بار نہیں 20 بار اسے سمجھانے کے لیے گئے تھے، مگر اس نے ہمیشہ ہم سے ملنے سے انکار کر دیا، اور آخری دنوں میں تو اس کا چوکیدار ہمیں دیکھ کر گیٹ بھی نہیں کھولتا تھا۔ پھر جب سعد نے اسے طلاق دینے سے انکار کیا تو اس نے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ سعد کی حالت ان دنوں پاگلوں جیسی تھی، اس کا بسا بسایا گھر اجڑ رہا تھا، اور وہ اس کی تباہی دیکھنے پر مجبور تھا۔ وہ دن میں 3 بار ایمن کے گھر جاتا کہ شاید وہ اس سے بات کر لے، شاید وہ اپنی خفگی کی وجہ بتا دے، مگر وہ اس کے سامنے نہیں آئی۔ وہ اس کے وکیل کے سامنے گڑ گڑاتا، منت کرتا کہ وہ اس سے پوچھے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔
ایمن کو اس کی کیا چیز بری لگی ہے، مگر اس کا وکیل ہمیشہ یہی کہتا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ آپ سے طلاق چاہتی ہیں۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو ایمن نے اس بار بھی چاہا تھا۔ سعد نے بہت کوشش کی تھی کہ کیس کو لٹکا دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایمن کے وکیل بہت نامی گرامی تھے اور وہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی۔ کیس کورٹ گیا اور سعد کے کردار کے بارے میں ایمن کے وکیل نے بے شمار باتیں کہی۔ انہوں نے جھوٹے گواہوں کے ساتھ کورٹ میں ثابت کر دیا کہ سعد ایک بد کردار شخص ہے جو بیوی کو مارتا پیٹتا ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ وہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے میکے سے روپے لائے، اور وہ ایمن کے کردار پر شک بھی کرتا ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ کوئی عورت نہیں رہ سکتی۔ مگر میں جانتی تھی کہ سعد ایسا ہرگز نہیں، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے گھر والے جانتے تھے کہ یہ سب غلط ہے، مگر عدالت میں سعد کے خلاف گواہ موجود تھے، اس کے خلاف ثبوت تھے، اور ایمن بس ایک بار کورٹ میں آئی تھی اور پھر اپنی لاجواب اداکاری سے اس نے سب کو ہرا دیا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی لیے، آنکھیں جھکائے، بکھرے بالوں اور لرزتی آواز کے ساتھ اس نے اپنے بیان سے کیس جیت لیا تھا۔ کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا اور اب ہمارے کرنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ سعد فیصلہ سن کر وہیں عدالت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، مگر ایمن کسی کو دیکھے بغیر انہی لوگوں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی جن کے ساتھ وہ آئی تھی۔ تب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس نے ایسا کیا کیوں۔ پچھلے ایک سال سے وہ بہت عجیب ہو گئی تھی، معمولی باتوں پر سعد سے جھگڑتی۔ اس نے سعد سے بے تحاشا فرمائشیں شروع کر دی تھی۔ سعد بھی ان سب باتوں سے پریشان تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی ہر بات مان لیتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے پارٹنر نے اپنا بزنس الگ کر لیا تھا، سو اسے مالی طور پر کچھ نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ پھر ایمن جو فرمائش کرتی، اس نے بھی مالی طور پر اسے کافی نقصان پہنچایا تھا۔ پہلے وہ جتنا جیب خرچ اسے دیتا، وہ اس پر ہی بہت خوش تھی، کیونکہ وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا۔ مگر اب وہ جتنا بھی دیتا وہ خوش نہ ہوتی، بلکہ ہر 2-4 دن کے بعد کسی نہ کسی بہانے وہ مزید پیسوں کا مطالبہ کر دیتی۔ وہ ہر وقت گھر سے باہر رہتی تھی، مگر ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کرے گی۔ خالہ نے خلا کے بعد ہمیں بتایا تھا کہ حدید بہت چھوٹا تھا اور خالہ اسے سنبھال نہیں پاتی تھی، سو وہ اسے ہمارے گھر چھوڑ گئی۔ ہم لوگ خالہ اور سعد سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے، بلکہ ہم تو کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ ہر آنے والا یہی تذکرہ چھیڑ کر بیٹھ جاتا اور ہماری ندامت میں اضافہ کر جاتا۔ ایمن نے خلا کے بدلے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جہیز کا سامان، حق مہر، حتیٰ کہ اپنے بیٹے حدید کو بھی۔ وہ 2 سال کا تھا اور ہر وقت روتا رہتا تھا۔ مجھے اس پہ بے تحاشا ترس آتا اور میں سارا دن اسے اٹھائے پھرتی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنا اسکول بھی چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے مانوس ہو گیا۔ مجھے اس سے اس لیے محبت تھی کہ وہ ایمن اور سعد کا بیٹا تھا، اس لیے بھی کہ اس نے ماں کے ہوتے ہوئے بھی اسے کھو دیا تھا۔ میں جب بھی اس کا چہرہ دیکھتی مجھے ایمن یاد آ جاتی۔ وہ بالکل اس کی کاربن کاپی تھا، صرف رنگت کا فرق تھا۔ ایمن سرخ و سفید تھی تو حدید سعد کی طرح گندمی رنگ کا تھا۔ خلا کے 1 ماہ بعد ایک رات امی نے مجھ پر قیامت توڑی تھی۔ وہ بولی، ہم نے سعد سے تمہارے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ یعنی جتنی ذلت اور رسوائی سعد کو ایمن کی صورت میں برداشت کرنی پڑی ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ میں تم سے اس کی شادی کروا کر ان داغوں کو ختم کر دوں جو ایمن نے اس کے کردار پر لگائے ہیں۔ لوگ سعد کے بارے میں جو شکوک و شبہات رکھنے لگے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تمہارے علاوہ حدید کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آخر شادی تو اسے کرنی ہی ہے، تو پھر تم سے کیوں نہیں؟ اور پھر تمہاری خالہ اور سعد بھی یہی چاہتے ہیں۔ کیا سعد بھی یہی چاہتا ہے؟ ہاں، سعد بھی یہی چاہتا ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہاں کر دی۔
واقعی اس حدید کو میرے علاوہ کون چاہ سکتا تھا؟ میرے ذہن سے ابھرنے والی دوسری سوچ ایمن کے بیٹے حدید کے لیے تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی مشکل کام نہیں کیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ اب مجھے ایک مشکل کام کرنا پڑے گا۔ مجھے ساتھ کو یہ یقین دلانا تھا کہ میں ایمن کی طرح نہیں کروں گی، کیونکہ میں ایمن سے بہتر ہوں۔ مجھے اس کے دل میں اور اس کے گھر میں اپنی جگہ بنانی تھی، مگر مجھے یہ مشکل کام کرنا ہی نہیں پڑا۔ جس ساتھ سے میری شادی ہوئی تھی، عورت پر سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا، اور میں بھی ایک عورت تھی، اور پھر ایمن کی بہن تھی۔ یہ میری ذات کو اور بھی ناقابل یقین بناتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں اس کی وہ سابقہ منگیتر تھی جسے وہ ٹھکرا چکا تھا۔ خالہ کو ہمیشہ مجھ پر یقین تھا، اور بعد میں بھی رہا، سو مجھے ان کا اعتماد جیتنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ سعد کو نہ پہلے مجھ پر یقین تھا اور نہ بعد میں ہی کبھی ہونا تھا، سو اس کا اعتماد جیتنے کی میری ہر کوشش بری طرح ناکام رہی۔ وہ مجھ سے صرف کام کی بات کرتا تھا، اور جب کرتا بھی تو جھڑکنے یا ڈانٹنے والے انداز میں۔ وہ مجھ سے باقاعدہ لڑتا نہیں تھا، شاید میں نے کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ میری ذات سے ہمیشہ بے نیاز رہتا تھا، جیسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے میری کسی ضرورت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ ہر ماہ مجھے ایک محدود سی رقم تھما دیتا، اور پھر پورا ماہ مجھے اسی رقم میں گزارا کرنا پڑتا تھا۔ میں اس سے کسی بات کا شکوہ اس لیے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ سب میری اپنی بہن کا کھودا ہوا گڑھا تھا جس میں مجھے گرنا پڑا تھا۔ میں سعد کو اس رویے کے حق بجانب سمجھتی تھی، سو مجھے کبھی اس سے شکایت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی ہر زیادتی پر مجھے ایک عجیب سی تسلی ہوتی کہ میں ایمن کی زیادتیوں کی تلافی کر رہی ہوں۔ ایمن نے سعد سے خلا کیوں دی تھی، یہ بات زیادہ عرصہ راز نہیں رہی تھی۔ ایمن نے اپنی عدت پوری ہونے کے اگلے ہی دن سعد کے اس دوست سے شادی کر لی تھی جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور جس نے کچھ عرصہ پہلے ہی سعد سے اپنا بزنس ختم کر لیا تھا۔ یہ اس اقدام کے لیے تیاری تھی جو ایمن کرنے والی تھی۔ اظہر سعد کا بہت گہرا دوست تھا۔ عمر میں سعد سے کافی بڑا تھا، مگر پھر بھی سعد سے اس کی بہت دوستی تھی، اور وہ سعد کے گھر بہت آیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں کو ایک دوسرے میں کیا چیز اچھی لگی۔ شاید اظہر کو ایمن کی خوبصورتی نے گھائل کیا ہوگا، اور ایمن اس کی دولت سے متاثر ہوئی ہوگی۔ وہ بہت امیر تھا۔ سعد شکل میں اس سے اچھا صحیح، مگر دولت میں وہ کسی طور پہ بھی اظہر کے برابر نہیں تھا۔ اظہر پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کے 4 بچے تھے، مگر اس نے ایمن سے شادی کرتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور جب سعد کو اس شادی کی خبر ملی تو اس پر جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس دن وہ بغیر کسی وجہ کے مجھ سے لڑا تھا، اور پھر گھر کی جو چیز اس کے ہاتھ لگی اس نے توڑ ڈالی۔ برتن، گملے، ڈیکوریشن پیسز، دیوار پہ لگی ہوئی تصویریں، ہر چیز۔ میں دم سادے حدید کو گود میں لیے زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، پھر وہ گھر سے چلا گیا۔ خالہ اس کے جانے کے بعد بازار سے واپس لوٹی تھی۔ میں اس وقت چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے ان کے پوچھنے پر بتایا کہ کچھ نہیں، بس سعد کو کچھ غصہ آ گیا تھا، اور پھر ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میرے دل میں تب بھی سعد کے خلاف غصہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ صدمے کے عالم میں تھا۔ اظہر اس کے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوا تھا۔ یہ چیز اسے برداشت نہیں ہو رہی ہوگی کہ اس کے اعتماد کا خون کیا گیا تھا، اور یہ سب اس کی ناک کے نیچے ہوا تھا اور اسے پتہ نہیں چلا۔ پہلے عورت سے اس کا اعتماد اٹھا تھا، پھر دوستی سے بھی اٹھ گیا۔ میرے لیے زندگی پہلے بھی آسان نہیں تھی، ایمن کی شادی کے بعد اور بھی مشکل ہو گئی۔ سعد کا کاروبار کافی خراب حالت میں تھا، اس لیے اس نے کاروبار میں سرمایہ لگانے کے لیے ایک گھر بیچ دیا۔ ہم 3 کمروں کے ایک کرائے کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ سعد نے پھر اپنی گاڑی بھی بیچ دی، مجھے اپنا زیور بھی بیچنا پڑا، بہت سے اخراجات ہمیں کمی کرنی پڑی، مگر مجھے سعد سے پھر بھی کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہوئی، کیونکہ جو ہو رہا تھا وہ میری تقدیر میں تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی۔ سعد کو کسی چیز پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا، سارے رشتے اس کے لیے بے معنی ہو چکے تھے۔
میری ذات میں اسے پہلے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر ایمن کی شادی کے بعد وہ خالہ اور اپنے بیٹے حدیث سے بھی بے نیاز ہو چکا تھا۔ اسے خالہ سے یہ شکایت تھی کہ انہوں نے ایمن پر نظر کیوں نہیں رکھی، مگر خالہ اسے یہ سمجھانے سے قاصر تھی کہ اس نے خود انہیں ایمن پر کوئی پابندی لگانے سے منع کر دیا تھا، اور اب وہ انہیں قصوروار ٹھہراتا تھا۔ اسے حدید میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پہلے وہ کبھی اسے اٹھا لیا کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، مگر ایمن کی شادی کے بعد جیسے اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ وہ رات گئے گھر واپس آتا اور صبح سویرے چلا جاتا، اور بعض اوقات تو وہ 2 دن تک گھر نہ آتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنا سارا وقت اپنے کاروبار کو دیتا ہے، اس لیے مجھے اس کے ان معمولات پر اعتراض نہیں ہوا تھا۔ اگر ہوتا بھی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ میں کسی بھی طرح اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ میری توجہ اور دلچسپی کا واحد مرکز حدید تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، نہ آئندہ کچھ آ سکتا تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی سعد نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ اب وہ مزید کوئی اولاد نہیں چاہتا، اور اس کے لیے حدید ہی کافی ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا، لیکن اس نے اتنی بری طرح مجھے جھڑکا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے آنسو نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ حربے مجھ پر استعمال نہ کرو اور یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں حربے استعمال کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہنر آتا ہوتا تو میری زندگی اتنی ناکام نہ ہوتی، مگر خیر، میں اسے کیا سمجھا سکتی تھی؟ میں صرف خود کو سمجھا سکتی تھی، سو میں نے خود کو سمجھا لیا۔ میں اپنے بیٹے حدید کو کسی انتقامی جذبے کا نشانہ نہیں بننے دے سکتی تھی۔ اس کا فائدہ ہی کیا ہوتا؟ جیسے میں کسی اور کی غلطی کی سزا کاٹ رہی تھی، وہ کیوں کاٹتا؟ پھر آہستہ آہستہ زندگی قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ سعد کا کاروبار بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اب وہ زیادہ باہر نہیں رہتا تھا۔ حدید کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک ہو چکا تھا، اور خالہ سے بھی اس کے گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ مگر اگر کسی سے بے التفاتی کم نہیں ہوئی تھی تو وہ میں تھی، اور مجھے اس سے کوئی توقع بھی نہیں تھی۔ میری ذات کا محور تو صرف حدید تھا، کیونکہ وہ میرا سب کچھ تھا۔ میرا دوست، میرا بیٹا، میرا ساتھی، میرا ہم راز، میرا غم گسار، میرا ہمدرد، سب کچھ وہی تھا۔ میں اپنی ہر بات اسے بتاتی، جب اسے سلا رہی ہوتی یا اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی۔ اسے میری کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر مجھے لگتا تھا جیسے وہ سب سمجھ رہا ہے۔ وہ واحد شخص تھا جو مجھ سے واقعی محبت کرتا تھا، اور مجھے دیکھ کر جس کی آنکھوں میں چمک آتی تھی، جو میرا لمس پا کر چلا آتا تھا۔ اسے ہر کام میں میرا سہارا چاہیے ہوتا تھا۔ میرے بغیر وہ کھانا تک نہیں کھاتا تھا، اور جب تک سب کچھ ایسا تھا، مجھے کسی اور چیز کی تمنا نہیں تھی۔ خالہ اس سے میرا پیار دیکھ کر کہا کرتی تھی کہ اس سے ایسے ہی محبت کرتی رہنا، دیکھنا تمہیں اس سے کتنا سکھ ملے گا، یہ تمہیں رانیوں کی طرح رکھے گا۔ میں ان کی بات پر گیلی آنکھوں سے ہنس دیتی، اور جب تک خالہ زندہ تھی وہ میرے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ سعد مجھے ہمیشہ میری ضرورت سے کم روپے دیتا، اور میں کبھی اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرتی۔ جب اس کا کاروبار بہت اچھا ہو گیا تھا تب بھی وہ مجھے پہلے جتنی ہی رقم دیتا تھا، اور میرے لیے اس لگی بندی رقم میں گھر چلانا کافی مشکل ہو جاتا تھا۔ تبھی خالہ میرے کام آتی تھی۔ سعد انہیں کافی روپے دیتا رہتا تھا، اور وہ یہ سارے روپے مجھے دیتی رہتی۔ پھر وہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئی تو گھر ایک دم سونا سونا لگنے لگا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے سعد کو بہت نصیحتیں کرتی رہی تھی، اور ان سب نصیحتوں کا اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مگر یہ ضرور ہوا کہ اس نے مجھے میری ضرورت کے مطابق روپے دینے شروع کر دیے، اور اکثر بغیر مانگے بھی وہ مجھے روپے دیتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد میری امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ باقی سب رشتہ داروں سے میں سعد کی وجہ سے پہلے ہی کٹ چکی تھی، سو اب بس حدید تھا جو میرا اکلوتا اثاثہ تھا۔ وہ اب اسکول جانے لگا تھا، اور جب تک وہ اسکول میں رہتا میں پورے گھر میں بولائی پھرتی۔ جب اس کے آنے کا وقت ہوتا تو میں گیٹ کے پاس چکر لگاتی رہتی، اور جب وہ آ جاتا تو مجھے لگتا جیسے سب کچھ واپس آ گیا ہے، جیسے ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی ہے۔
وہ میرا تھا، صرف میرا۔ اس کی زبان پر اگر کسی کا نام آتا تو وہ میں تھی، چہرے پر کسی کے لیے مسکراہٹ ابھرتی تو وہ میرا وجود تھا۔ ارد گرد کہیں بھی کوئی ایمن نہیں تھی، ساتھ بھی نہیں تھا، بس میں تھی۔ حدید ساتھ سے زیادہ مانوس نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ میں نہیں جانتی، حالانکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا سلوک جیسا بھی تھا، مگر اپنے بیٹے سے وہ واقعی محبت کرتا تھا۔ صرف ایمن کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے حدید سے بے اعتنائی برتی تھی، مگر بعد میں وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ مگر حدید پھر بھی اس سے کچھ الگ رہنا ہی پسند کرتا، اور یہ احساس کہ حدید کے لیے سب سے اہم میں ہوں میرے لیے بہت تسکین بخش تھا۔ ایمن کے بارے میں اس پورے عرصے میں مجھے کوئی خبر نہیں ملی، سوائے اس کے کہ وہ امریکہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی، اور اس خبر نے مجھے بہت سکون دیا تھا۔ ایمن نے کبھی حدید کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور مجھے کبھی کبھار اس بات پر حیرت ہوتی تھی، مگر میرے لیے یہ بات سکون کا باعث بھی تھی، کیونکہ اس سے رابطہ رکھنے کی صورت میں حدید مجھ سے اتنی محبت نہ کرتا۔ سو اچھا ہی ہوا کہ اس نے حدید کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ حدید اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا تھا، اور اس کا قد میرے برابر آ گیا تھا۔ تب وہ 9ویں کلاس میں تھا، اور وہ واضح طور پر ایمن سے مشابہت رکھتا تھا، مگر اس کا مزاج ایمن جیسا ہی تھا، اور وہ کافی بے صبرا تھا۔ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میں ہر کام اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق کروں، اور میں ویسے ہی کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کا کاروبار کافی ترقی کرتا جا رہا تھا، اور روپیہ جیسے اب اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا وہ اس کے لیے سونے کی کان بن جاتا۔ اب ہم اس 3 کمروں کے کرائے کے فلیٹ میں نہیں رہتے تھے، بلکہ گلبرگ میں 6 کنال کے ایک بنگلے میں رہتے تھے۔ اب ہمارے گھر میں 3 گاڑیاں کھڑی رہتی تھی۔ گھر میں ہر کام کے لیے نوکر چاکر موجود تھے۔ میں ان سب آسائشوں کو دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ یہ سب ایمن کا مقدر تھا۔ اگر وہ کچھ انتظار کر لیتی، تھوڑا صبر کر لیتی، پھر کچھ بھی نہ بگڑتا۔ اس کے غلط فیصلوں نے پہلے مجھے برباد کیا تھا، اور پھر ساتھ کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ آسائشیں میری تمنا نہیں تھی، کیونکہ یہ مجھے خوش نہیں کر سکتی تھی۔ ایمن کی خواہش یہی چیزیں تھیں، اور وہ یقیناً انہیں پا کر خوش ہوتی۔ مجھے تو بس محبت کی چاہ تھی، اور ساتھ کے بجائے کسی اور مرد سے شادی کرنے کی صورت میں وہ مجھے مل جاتی۔ ساتھ کو ایمن کی ضرورت تھی، اور اس کمی کو دنیا کی کوئی چیز بھی پر نہیں کر سکتی تھی۔ حدید جانتا تھا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ میں نے اس بارے میں اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہاں، مگر میں نے ایمن کے بارے میں اس سے کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے، کیونکہ ساتھ یہی چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر حدید نے کبھی اپنی ماں کے بارے میں مجھ سے زیادہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی اپنی زندگی تھی، اپنی سرگرمیاں تھیں، اور وہ انہی میں مصروف رہتا تھا۔ وہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور جتنا قابل تھا اتنا ہی محنتی بھی تھا۔ مجھے بچپن میں اسٹڈیز کے معاملے میں اس پہ کافی توجہ دینی پڑتی تھی، مگر چوں چوں وہ بڑا ہوتا گیا، وہ خود ہی اسٹڈیز کو بہت سنجیدگی سے لینے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ سول سروسز میں جائے، مگر سعد یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا چاہتا تھا، اور سعد چاہتا تھا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کا بزنس سنبھالے، مگر حدید نے اپنی راہ خود چن لی تھی۔ وہ پاکستان میں ہی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہ سول سروس جوائن کرنا چاہتا تھا۔ حدید نے مجھ سے کہا تھا کہ ماما، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ویسے بھی جب میں بعد میں یہی رہنا ہے تو اب کیوں باہر جاؤں؟ اس کا جواب بڑا دو ٹوک تھا، اور پھر ساتھ کے لاکھ کہنے اور چیخنے چلانے کے باوجود وہ باہر نہیں گیا۔ اس نے MBA کیا تھا، اور پھر مقابلے کا امتحان پاس کر کے اس نے پولیس سروس جوائن کر لی تھی۔ میں اس کے اس فیصلے سے بہت پریشان ہوئی تھی، کیونکہ پولیس کی جاب میں ہمیشہ جان کا خطرہ رہتا ہے، اور میں اپنے حدید کو کسی صورت گنوانے پر تیار نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ مگر حدید میری بات ماننے پر تیار نہیں ہوا۔ مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس نے پولیس سروس ہی جوائن کی۔ ان دنوں میں بہت خوش رہتی تھی۔ وہ ٹریننگ کے لیے سہالہ میں تھا، اور میں اپنے آپ کو 7ویں آسمان پر بیٹھے محسوس کرتی تھی۔ اب میں کوئی بے سہارا عورت نہیں تھی، اور اب میں ساتھ کی بھی محتاج نہیں رہی تھی، کیونکہ میرا اپنا بیٹا میرا بوجھ سنبھال سکتا تھا۔
میرے پاس میرا بیٹا حدید تھا، اور پھر جیسے کوئی معجزہ ہو گیا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ مگر آخر ساتھ کے وجود پر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح مجھے نظر انداز نہیں کرتا تھا، مجھ سے گاہے بگاہے بات کرتا رہتا۔ وہ خاموشی جو اتنے سال سے اس پر چھائی تھی یکدم ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ہر بات میں تو نہیں مگر زیادہ تر باتوں میں میری رائے لینے لگا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر میری محنت رنگ لے آئی تھی، میرا صبر رائے گاہ نہیں گیا۔ دیر سے ہی صحیح مگر میں اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ 1.5 سال بہت اچھا گزرا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہر چیز اپنے ٹھکانے پر آ گئی ہو، جیسے دنیا ایک دم روشن ہو گئی ہو۔ میں، سعد اور حدید، کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر کچھ تھا؟ کم از کم میرے لیے تو نہیں تھا۔ کیا تھا اگر عمر کے اتنے سال ضائع ہوئے تھے؟ کیا تھا اگر سب کچھ گنوایا تھا؟ زندگی اتنی سی محبت کے سہارے بھی بڑے آرام سے گزاری جا سکتی تھی جو مجھے ملی تھی۔ میں ان دنوں حدید کے لیے رشتہ دیکھنے میں مگن تھی، کیونکہ وہ 26 سال کا ہو گیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اب اس کا گھر بس جائے۔ شادی کے معاملے میں اس کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی، یہ کام اس نے مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ سعد ان دنوں ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں امریکہ گیا تھا اور وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ انہی دنوں حدید کی ASP کے طور پر پہلی بار پوسٹنگ ہوئی تھی اور وہ ایبٹ آباد چلا گیا تھا۔ گھر ایک دم پھر سونا سونا ہو گیا تھا۔ سعد اپنے کاموں میں مصروف تھا اور رات گئے واپس آتا تھا، اور بعض اوقات تو اسے 2-3 ہفتوں کے لیے باہر جانا پڑتا۔ 3-4 ماہ اسی طرح گزر گئے تھے۔ حدید ایک بار بھی گھر نہیں آ سکتا۔ وہ اپنی جاب میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ فون پر وہ مجھے اکثر کیا کرتا تھا، اور ہر دفعہ جب میں اسے بلانے پر اصرار کرتی تو وہ مجھے اپنے مسائل بتاتا اور میں قائل ہو جاتی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے فون کیا اور زیادہ تر سعد کے بارے میں ہی پوچھتا رہا۔ اس کا لہجہ بہت عجیب اور بہت الجھا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ بہت پریشان ہے، مگر پریشان کیوں تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید گھر سے دوری اس کا باعث ہے، اس لیے میں نے اسے جلد از جلد گھر آنے کو کہا۔ اس نے کہا، میں آؤں گا ممی، ضرور آؤں گا، آپ فکر مت کریں۔ اور پھر 2 دن بعد وہ اچانک صبح سویرے گھر آ گیا تھا۔ وہ بغیر ہمیں بتائے اپنے کمرے میں جا کر سو بھی چکا تھا۔ میں اس وقت سعد کو آفس کے لیے تیار کروا رہی تھی جب ملازم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں فوراً اسے دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر دل پر قابو پا لیا کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہوگا۔ ہم لوگ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب سفید کرتے اور بلیک جینز میں ملبوس وہ نیچے آ گیا تھا۔ وہ آج بہت خاموش تھا، مجھے اور سعد کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ اس نے ناشتہ کیا تھا۔ پھر سعد جب آفس جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ ابھی آفس نہ جائیں۔ اس نے سعد سے کہا تھا اور پھر وہ دونوں مجھ سے کچھ کہے بغیر اسٹڈی میں چلے گئے۔ میں کچھ دیر تک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رہی، مگر پھر بے اختیار سی ہو کر ان کے پیچھے گئی تھی۔ اسٹڈی کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، شاید حدید کوئی رازداری برتنا نہیں چاہتا تھا۔ اندر سے آنے والی آوازیں واضح طور پر سنی جا سکتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تو آپ نے میری ماں کو طلاق کیوں دی؟ مجھے لگا تھا چند لمحوں کے لیے زمین کی گردش تھم گئی تھی۔ میں نے زندگی میں بس ایک ہی جھوٹ بولا تھا اور وہ کہاں آ کر آشکار ہوا تھا۔ حدید کی آواز میں بہت برہمی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد سعد نے اسے جواب دیا، ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ کس انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں آپ، جنہیں اب آپ نے بیوی بنا کر رکھا ہے؟ کیا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ حدید کی آواز میں طنز تھا۔ میں نے دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ سعد نے بہت ہلکی آواز میں اس سے سوال کیا تھا، کیا تم ایمن سے ملے ہو؟ حدید نے بلند آواز میں کہا، ابھی تک نہیں، مگر ملوں گا ضرور۔ اور میرے دماغ میں بہت سال پہلے ایمن کی کہی ایک بات گونجی تھی۔ اس نے کہا تھا، میں چیزوں کو چھینتی نہیں ہوں،
وہ خود میری طرف آ جاتی ہیں۔ میں مزید کچھ سنے بغیر نیچے آ گئی تھی۔ میں نے سوچا، کیا میں حدید کو بھی اب کھو دوں گی؟ اگر وہ بھی چلا گیا تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بہت دیر تک میں خالی ذہنی کے عالم میں وہیں بیٹھی رہی۔ عالیہ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ مریم، جتنا خود کو اس سے بہلا سکتی ہو بہلا لو، جب اس کی ماں آئے گی تو تمہاری کوئی یاد باقی نہیں رہے گی۔ کیا واقعی ایسا ہی ہوگا اب؟ میں نے خود سے پوچھا تھا۔ کافی دیر بعد سعد نیچے آیا تھا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر اپنا بریف کیس اٹھا کر چلا گیا۔ میں اسے چھوڑنے دروازے تک نہیں گئی، بس اپنی اس مشکل کا حل سوچتی رہی کہ میں حدید پر کیا پڑھ کر پھونکوں کہ وہ ایمن کو بھول جائے، اس کے بارے میں بات تک نہ کرے، وہ بس وہی حدید بن جائے جو میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا۔ نہیں، میں اس پر یہ ظاہر نہیں کروں گی کہ میں نے کچھ سنا ہے۔ جب تک پردہ ہے، پردہ ہی رہنا چاہیے۔ میں نے بالآخر طے کیا تھا۔ اس دوپہر میں نے اپنے ہاتھ سے حدید کے سارے پسندیدہ کھانے پکائے تھے، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے جگانے جاتی وہ خود لاؤنج میں آ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ جب میں نے اسے کھانا کھانے کے لیے کہا تو ایک بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں مما، ایک ضروری کام ہے، اس لیے مجھے ابھی جانا ہے۔ میں نے اسے بہت روکا تھا مگر وہ اپنا بیگ لے کر گیراج میں چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اب واپس کب آؤ گے؟ اس نے کہا، پتہ نہیں۔ اس کا لہجہ بہت سپاٹ تھا۔ وہ کار کے کھلے دروازے پہ ہاتھ جمائے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر یوں لگا جیسے وہ جانے سے پہلے مجھے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ میں کٹہرے میں کھڑے مجرم کی طرح سزا سننے کے انتظار میں اسے دیکھتی رہی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر پہلی بار مجھے خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا اور میں بہت دیر تک کھلے گیٹ کو دیکھتی رہی۔ مجھے لگا جیسے اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اسے اتنی محبت دی ہے، اس کے لیے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں قربان کر دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں نے خود کو تسلی دی تھی اور اندر آ گئی تھی۔ دن پھر گزرنے لگے تھے۔ میں ہر روز حدید کو فون کرتی، ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتی، بالکل اس ڈوبنے والے کی طرح جو ڈوبنے سے پہلے ایک گہرا سانس ضرور لیتا ہے۔ پتہ نہیں میں کس کو دھوکہ دے رہی تھی، خود کو یا حدید کو۔ میں نہیں جانتی، بس میں یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایمن میرے اور حدید کے درمیان نہ آئے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ حدید ایمن سے ملنے گیا تھا، اس نے مجھے بتایا نہیں، پھر بھی میں جان گئی تھی۔ اب مجھے حدید کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ میں اسے دیکھتی اور ایک عجیب سا خوف مجھے اپنے حصار میں لے لیتا۔ میں اسے دیکھتی رہتی، مجھے لگتا کہ ابھی وہ مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دے گا، ابھی وہ کہے گا کہ اسے مجھ سے نفرت ہے کیونکہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا، وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ جاتا تھا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا اس کی نظروں میں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں، اسے بتاؤں کہ میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے اس کی ماں سے کوئی زیادتی نہیں کی، مگر وہ کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں زبان سے سب کچھ کہہ دیتی تھی، وہ آنکھوں سے سب کچھ بیان کر دیتا تھا۔ ایمن کی بات چبھتی نہیں تھی، مگر اس حدید کی انکہی باتیں مجھے خنجر کی طرح کاٹ دیتی تھی۔ اور انہی دنوں سعد مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، نہیں شاید میں جانتی تھی، بس یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حدید جب بھی آتا وہ سعد کے ساتھ تنہائی میں لمبی لمبی گفتگو کیا کرتا تھا اور بعض دفعہ وہ لڑ بھی پڑتا تھا۔ اس کی آواز اسٹڈی سے باہر تک آتی اور میرا دل دہل جاتا۔ میں نے کبھی دوبارہ ان کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کی کہ اتنا حوصلہ ہی کہاں تھا مجھ میں۔ اس عمر میں جب بڑے سے بڑے شخص کو بھی کچھ آرام مل جاتا ہے، میں سکون سے محروم ہو گئی تھی۔ حدید نے ایک دن مجھ سے کہا تھا، ماما آپ بہت بیوقوف ہیں۔ پھر وہ برہم انداز میں باہر چلا گیا تھا۔ یہ واحد جملہ تھا جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، ورنہ مجھے اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس دن کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ہاں واقعی میں احمق ہوں۔
حدید نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا، وہ غلط کہاں کہتا ہے۔ اس دن سعد آفس نہیں گیا تھا اور میں بہت حیران تھی کہ سعد تو بیمار ہونے کی صورت میں بھی آفس کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا، مگر اس دن تو اس نے بغیر کسی وجہ کی چھٹی کر لی تھی۔ وہ صبح دیر تک سوتا رہا، پھر دوپہر کے وقت وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے آیا تھا۔ بہت ہی بے ڈھنگے انداز میں اس نے کھانا کھایا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اوپر آؤ، میں نے تم سے کوئی باتیں کرنی ہیں۔ میرا تو اب سانس ہی رک چکا تھا، اب اسے مجھ سے کیا باتیں کرنی پڑی ہیں، اور میں اس کی بات سننے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، میری بات غور سے سننا مریم، صبر اور حوصلے سے۔ پھر اس نے مجھے دیکھے بغیر ایک لفافہ میرے پاس بیڈ پر رکھ دیا۔ مریم، تم بہت اچھی ہو، مگر میں ایمن سے محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ اس کے بغیر میں نے جتنے سال گزارے ہیں جہنم میں گزارے ہیں، اور اب میں اس جہنم سے تنگ آ چکا ہوں، تھک گیا ہوں میں۔ مریم، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کے بغیر میں ایمن سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ 3 دن پہلے میں نے ایمن سے شادی کر لی ہے۔ اس لفافے میں طلاق کے کاغذات ہیں، ایک فلیٹ کے کاغذات بھی ہیں اور کچھ چیکس بھی۔ تمہیں آئندہ آنے والی زندگی میں کوئی مالی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس گھر سے تم جو لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، جتنا لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، تمہیں سب اجازت ہے۔ میں بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ میرے بیڈ کے قریب بیٹھا تھا اور میرے درمیان بس وہ لفافہ تھا، اور یہ لفافہ کتنا طویل تھا۔ تم نے اس سے دھوکہ کھایا تھا۔ مجھے اپنی آواز کسی اندھے کنویں سے آتی سنائی دی تھی۔ ہاں، میں نے اسے دھوکہ کھایا تھا، مگر میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ایمن اب اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اور پھر غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ سعد کتنا پرسکون تھا، وہ کتنا عظیم تھا، وہ سب کی غلطیاں معاف کر دیتا تھا۔ ایمن سب کی غلطیاں معاف کر دیتی تھی، حدید سب کی غلطیاں معاف کر دیتا تھا، اور اللہ سب کی غلطیاں معاف کر دیتا تھا۔ بس ایک میں تھی جسے کوئی بھی بخشنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور حدید؟ ہاں، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ کیا وہ بھی یہی چاہتا ہے؟ میں نے زیر لب دہرایا تھا، اور پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنے پیچھے سعد کی آواز سنائی دی تھی، مگر میں چلتی رہی۔ اس نے کہا، مریم، یہ سب لے کر جاؤ۔ مریم، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب لے لو۔ وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں انہیں کیا کروں گی لے کر؟ یہ مجھے کیا دیں گے؟ کیا میرا بیٹا لٹا دیں گے مجھے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا، بس تم تماشے بند کرو اور یہ سب لے لو۔ اور پھر پتہ نہیں، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہوا تھا، بس میں پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے اسے بد دعائیں دینے لگی تھی۔ اللہ کرے ساتھ تم مر جاؤ، سب مر جاؤ، ایمن، تم، حدید، سب، یہ گھر برباد ہو جائے۔ میں کیا کروں اس لفافے کو لے کر؟ بتاؤ، میں کیا کروں گی؟ تم نے اس عمر میں میرے سر سے چادر کھینچ لی ہے، میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے، مجھے گھر سے محروم کر دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں یہ لفافہ لے لوں؟ کیا یہ ان سب چیزوں کی کمی پوری کر دے گا؟ لاؤ میں لے لیتی ہوں، اسے لے لیتی ہوں۔ میں نے بات کرتے ہوئے لفافہ اسے جھپٹ لیا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سیڑھیوں میں پھینک دیے۔ سعد وہیں سیڑھیوں میں ہی کھڑا رہا تھا، وہ میرے پیچھے نہیں آیا۔ میں بلند آواز سے روتی باتیں کرتی نیچے اتر آئی۔ گھر کے سب نوکر ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے، شاید وہ جان گئے ہوں گے کہ اب میری اوقات اس گھر میں ان کے برابر بھی نہیں رہی تھی۔ میرے مالک اور میرے آقا نے مجھے نکال دیا تھا، اور وہ بھی تب جب مجھے ایک چھت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیا کوئی اس عمر میں کسی کو اس طرح بے عزت کرتا ہے جس طرح سعد نے مجھے کیا؟ میں اب لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ میں کیا جھوٹ بولوں گی؟ کیا بتاؤں گی سب کو؟ سوالوں کی ایک آگ میرے وجود کو جلا رہی تھی۔
میں نے کون سی نیکی، کون سا احسان نہیں کیا، مجھے اس کا کیا اجر ملا؟ میں نے تمہارے لیے کون سی قربانی نہیں دی، ساتھ تمہاری کون سی اذیت برداشت نہیں کی؟ پچھلے 25 سال سے تمہارے ساتھ رہی ہوں۔ یہ امپائر تم نے میری وجہ سے کھڑی کی ہے۔ یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ دولت، تمہارے جسم پر موجود کپڑے تک میری بدولت ہیں، میری قربانی، میرے ایثار، میرے صبر کی بدولت، ورنہ تم تھے کیا؟ یہ میں تھی جس نے حدید کو راتوں جاگ جا کر پالا ہے۔ میں نے اسے چلنا، اسے ہنسنا اور بولنا سکھایا ہے۔ میں نے اسے اس قابل بنایا ہے جو وہ آج ہے۔ تم نے نہیں، ایمن نے بھی نہیں۔ تم لوگوں نے تو بس اسے پیدا کیا ہے، مگر وہ نمک حرام، احسان فراموش تھا۔ آخر تم لوگوں کا خون تھا، اسے بھی تو یہی سب کرنا تھا۔ میں ہی بھول گئی کہ وہ بھی سانپ ہے تمہارے جیسا، ایمن جیسا۔ میں بلند آواز سے چلاتی ہوئی الٹے قدموں سے لاؤنج سے نکل گئی۔ وہ میرے پیچھے نہیں آیا، کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔